ایک روز شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد حاتم سے پوچھا، حاتم تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو؟ حاتم نے جواب دیا، استاد محترم 32 برس سے۔ شیخ نے پوچھا، بتاؤ اتنے طویل عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم نے کہا، صرف 8 مسئلے۔ شیخ محترم نے جواب دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی میرے اوقات تیرے اوپر ضائع چلے گئے، تو نے صرف 8 مسئلے سیکھے؟ حاتم نے جواب دیا، استاد محترم زیادہ نہیں سیکھ سکا اور جھوٹ نہیں بول سکتا۔ شیخ نے کہا، اچھا بتاؤ کیا سیکھا ہے؟ حاتم نے کہا، میں نے مخلوق کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر ایک کا محبوب ہوتا ہے، لیکن قبر میں جانے تک جب بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنا محبوب نیکیوں کو بنا لیا ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو میرا محبوب میرے ساتھ قبر میں رہے گا۔ دوسرا مسئلہ میں نے یہ سیکھا کہ لوگوں کو دیکھا کسی کے پاس قیمتی چیز ہے تو اسے سنبھال کر رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر فرمان الہی پڑھا، سورہ نحل آیت نمبر 96، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو جو چیز مجھے قیمتی ہاتھ آئی اسے اللہ کی طرف پھیر دیا تاکہ اس کے پاس محفوظ ہو جائے اور کبھی ضائع نہ ہو۔ تیسرا مسئلہ میں نے یہ سیکھا کہ خدا کے فرمان پر غور کیا، سورہ نازعات آیت نمبر 40، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اسی کا ٹھکانہ ہے۔ تو میں نے اپنے نفس کو برائیوں سے لگام دی، خواہشات نفسانی سے بچنے کی محنت کی، یہاں تک کہ میرا نفس اطاعت الہی پر جم گیا۔ چوتھا مسئلہ میں نے یہ سیکھا، لوگوں کو دیکھا ہر ایک کا رجحان دنیاوی مال اور دنیاوی چاہ و منصب میں پایا۔ ان امور میں غور کرنے سے یہ چیزیں ہیچ دکھائی دیں۔ ادھر فرمان الہی دیکھا، سورہ حجرات آیت نمبر 13، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو میں نے تقوی اختیار کیا تاکہ اللہ کے ہاں عزت پاؤں۔ پانچواں مسئلہ میں نے یہ سیکھا، لوگوں میں یہ بھی دیکھا کہ آپس میں گمان بد رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کا فرمان دیکھا، سورہ زخرف آیت نمبر 32، دنیا کی زندگی میں تو ہم نے ان کی بسر اوقات کے ذرائع ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اس لیے میں حسد کو چھوڑ کر خلق سے کنارہ کر لیا اور یقین ہوا کہ قسمت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، خلق کی عداوت سے باز آ گیا۔ چھٹا مسئلہ یہ سیکھا کہ لوگ ایک دوسرے سے سرکشی اور کشت و خون کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کیا تو فرمایا، سورہ فاطر آیت نمبر 6، در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اس بنا پر میں نے صرف اس اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ اس سے بچتا رہوں۔ ساتواں مسئلہ یہ سیکھا، لوگوں کو دیکھا کہ روٹی کے ٹکڑے پر اپنے نفس کو ذلیل کرتے ہیں، ناجائز امور میں قدم رکھتے ہیں۔ میں نے ارشاد باری دیکھا، سورہ ہود آیت نمبر 6، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ پھر میں ان باتوں میں مشغول ہوا جو اللہ کے حقوق میرے ذمے ہیں،
اس رزق کی طلب ترک کی جو اللہ کے ذمہ ہے۔ 8واں مسئلہ یہ سیکھا، میں نے خلق کو دیکھا، ہر ایک کسی عارضی چیز پر بھروسہ کرتا ہے۔ کوئی زمین پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر، کوئی اپنے پیشے پر، کوئی بدن پر، کوئی ذہنی اور علمی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، یہ ارشاد دیکھا۔ سورہ طلاق آیت نمبر 3۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ یہ سننے کے بعد شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے پیارے شاگرد حاتم، خدا تمہیں ان کی توفیق دے۔ میں نے قرآن کے علوم پر مطالعہ کیا تو ان سب کی اصل جڑ انہی 8 مسائل کو پایا۔ ان پر عمل کرنے والا گویا چاروں آسمانی کتابوں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید کا عالم ہوا۔ یعنی ان باتوں پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔